جب ایک بظاہر پرفیکٹ زندگی کی سطح پر پہلی بار دراو پڑتی ہے تو وہ دراو شروع میں اتنی معمولی لگتی ہے کہ انسان اسے محض تھکن آوہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کہانی کی ابتدا ایک عام سے لمحے سے ہوتی ہے جب ایک عورت ایلس اپنے خوبصورت مگر حد سے زیادہ منظم کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ تازہ خریدے گئے انڈوں کا ڈبہ کھولتی ہے اور ایک انڈا توڑتے ہی رک جاتی ہے کیونکہ خول کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ حیران ہو کر دوسرا انڈا دباتی ہے، پھر تیسرا، مگر ہر انڈا ریت کی طرح بکھر جاتا ہے، خالی، بے جان، جیسے اندر سے کچھ نکال لیا گیا ہو۔ جب پورا ڈبہ چیک کرنے پر یہی حقیقت سامنے آتی ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جنم لیتا ہے، مگر وہ خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتی ہے کہ شاید یہ محض اتفاق ہے۔ آخر یہ جگہ تو دنیا کی سب سے خوشحال اور خوشیوں سے بھری بستی سمجھی جاتی ہے، یہاں کچھ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر عجیب باتیں یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی دن دوپہر کو جب ایلس کھڑکی صاف کر رہی ہوتی ہے، اسے اندازہ تک نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے موجود دیوار آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہے۔ چند لمحوں میں وہ دیوار اور شیشے کے درمیان اس طرح پھنس جاتی ہے کہ نہ ہل سکتی ہے اور نہ آواز نکال سکتی ہے۔ دباؤ بڑھتا جاتا ہے، سانس گھٹنے لگتی ہے، اور جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو جائے گا، دیوار اچانک اندر کی طرف کھنچتی ہے اور واپس اپنی جگہ چلی جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایلس کانپتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ یہ سب محض اس کا وہم تھا، شاید وہ بہت تھکی ہوئی ہے۔ مگر جب وہ دوبارہ شیشہ صاف کرتی ہے اور اس پر دباؤ کے واضح نشان دیکھتی ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھی، اور یہی لمحہ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً وہ پہلا دن تازہ ہو جاتا ہے جب وہ اس بستی میں آئی تھی۔ پڑوسیوں کی ویلکم پارٹی، ہر چہرے پر مسکراہٹ، ہر آواز میں خوشی، جیسے سب کچھ کسی منصوبہ بند خواب کا حصہ ہو۔ مگر اس ہجوم میں ایک عورت الگ کھڑی تھی جس کی جلد کا رنگ مختلف تھا اور جس کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے تشویش نمایاں تھی۔ اس نے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے لمحہ بھر کے لیے سب کو خاموش کر دیا کہ ہم اصل میں یہاں کیوں آئے ہیں۔ لوگوں نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا کیونکہ یہ جگہ فرینک کی تخلیق تھی، وہ شخص جس نے برسوں کی محنت کے بعد اس کمیونٹی کو دنیا کی سب سے خوش باش رہائشی بستی بنا دیا تھا۔ یہاں نئے آنے والے جوڑوں کو عالیشان ولا، مہنگی گاڑیاں اور لاکھوں کی تنخواہوں والی نوکریاں دی جاتی، اور بدلے میں صرف دو اصول ماننے ہوتے کہ یہاں صرف جوڑے رہ سکتے ہیں اور کوئی بھی شمال کے صحرا میں قدم نہیں رکھے گا۔ زندگی یہاں کسی پریوں کی کہانی جیسی تھی۔ ہر صبح عورتیں ناشتہ کرنے کے بعد اپنے گھروں کے باہر کھڑی ہو کر شوہروں کو کام پر جاتے ہوئے الوداع کہتی۔ عورتیں کبھی نوکری پر نہیں جاتی، ان کے دن ہلکی پھلکی صفائی، شاپنگ، فری ڈرنکس، کیک اور آرام میں گزرتے۔ برانڈڈ سامان اس قدر سستا تھا جیسے سبزی ہو، اور ہر شام لازمی یوگا اور فٹنس کلاسز ہوتی تاکہ ہر عورت ہمیشہ پرفیکٹ نظر آئے۔ باہر سے یہ جگہ جنت لگتی تھی، مگر وہی رنگین جلد والی عورت اس سب سے مطمئن نہیں تھی۔ ایک ماہ پہلے وہ اپنے بیٹے کو لے کر شمال کے صحرا چلی گئی تھی، اور جب سیکیورٹی نے اسے ڈھونڈا تو بچہ غائب تھا، صرف اس کا کھلونا ملا تھا۔ اس دن کے بعد وہ عورت بدل گئی تھی، وہ سب کو خبردار کرتی تھی کہ یہ سب ایک جھوٹ ہے، ایک فریب، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ایلس کو بھی محسوس ہونے لگا کہ یہاں کچھ درست نہیں۔ ایک دن اس نے اسی عورت کو اپنے بیٹے کا کھلونا ہاتھ میں لیے صحرا کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا، اور اسی لمحے اس کا تجسس خوف میں بدل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلے شمال کی طرف جا کر حقیقت جاننے کی کوشش کرے گی۔ بس میں سفر کرتے ہوئے ایک ایک کر کے تمام مسافر اترتے گئے، یہاں تک کہ آخر میں صرف وہ اور ڈرائیور رہ گئے۔ صحرا کے کنارے اچانک آسمان سے ایک خوفناک آواز آئی اور ایک جہاز دھواں چھوڑتا ہوا پہاڑ کے پیچھے جا گرا۔ ایلس چیخ اٹھی اور مدد کے لیے بھاگی، مگر وہاں کوئی ملبہ نہیں تھا، کوئی نشان نہیں، صرف خاموشی۔ آگے ایک عجیب سا گول ڈھانچہ نظر آیا جو کسی عام عمارت جیسا نہیں لگتا تھا۔ جیسے ہی اس نے شیشے جیسے دروازے کو چھوا، ایک سرخ روشنی چمکی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا شوہر جیک معمول کے مطابق کھانا بنا رہا تھا، مگر اس کی نظریں چرا رہی تھی۔ اس نے سارا واقعہ سنایا تو جیک نے اسے خواب کہہ کر ٹال دیا، مگر اگلے دن ایک فون کال، وہی عورت، وہی انتباہ کہ ہم سے آؤٹ بولا جا رہا ہے اور یہاں سے نکلنا ہی واحد راستہ ہے۔ اس کے بعد یوگا کلاس میں آئینے کے سامنے پیش آنے والا خوفناک منظر، اور پھر اس عورت کی پراسرار موت۔ ایلس کے تمام شک یقین میں بدلنے لگے۔
जैसे जैसे एलिस हकीकत के करीब पहुंचती गई, इसने जान लिया कि ये कम्युनिटी दरअसल एक कैद है, एक वर्चुअल दुनिया जहां मर्द अपनी नाकाम जिंदगियों से फरार पाकर खुद को ताकतवर और कामयाब महसूस करते हैं और औरतें महज एक मंसूबाबंद खुशफहमी में कैद रहती हैं। जब एलिस की यादें वापस आए और इसे अपनी असल पहचान का एहसास हुआ, तो इसने फैसला कर लिया कि वो अब मजीद इस आउट का हिस्सा नहीं बनेगी। फरार की ये कोशिश खतरनाक थी, खून, ताकुब और खौफ से भरी हुई, मगर आखिरकार वो इस निजाम के गेट से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, हमेशा के लिए। ये कहानी सिर्फ एक औरत के फरार की नहीं, बल्कि इस खामोश कैद की अलामत है जो बज़ाहिर परफेक्ट जिंदगियों के पीछे छपी होती है। अगर इस कहानी ने आपको चौंका दिया, आपको सोचने पर मजबूर किया कि कंट्रोल और सहूलत के बदले इंसान क्या खो देता है, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसी मजीद गहरी, सनसनीखेज और हकीकत को झंझोल देने वाली कहानियों से जुड़े रहें।